بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کی آفات و بلیات، مصیبتوں، پریشانی و مشکلات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد، کہ زمین فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں جو فساد، جو پریشانی، جو مشکلات، جو مصیبتیں آتی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ ہم دنیا کے اندر بوئیں گے تو یاد رکھیں وہی کچھ ہم آخرت کے اندر کاٹیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسان یہ خواہش کرے کہ وہ اس وقت گندم کا موسم ہے، وہ بجائے اس کے کہ کھیت کھلیان کے اندر گندم کا بیج بوئے، وہ کپاس کا بیج بو دے۔ کپاس کا بیج بونے کے بعد جب جون جولائی آئے، کپاس کی بجائے جب گندم کٹنے کا وقت آئے تو وہ یہ چاہے کہ مجھے کپاس کی بجائے مجھے گندم مل جائے، تو یہ ناممکن ہے۔ ایسے ہی اگر ہم دنیا کے اندر اپنی من چاہی، اپنی عیش و عشرت والی اور اپنے مزاج کی زندگی گزاریں گے، اور پھر یہ ہماری خواہش ہو کہ ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد ہماری دنیا اور ہمارے گھر کا ماحول وہ انتہائی سکون اور اطمینان کا ہو، تو یہ ناممکن ہے۔ این خیال سو محال سو جنون۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون سا زندگی کا ایسا لمحہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خالی ہے۔ چھوٹا ہو بڑا ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، گھر ہو باہر ہوں، آفس کے اندر ہوں، حتیٰ کہ اللہ معاف کرے آج ہماری مسجدیں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ نہیں ہیں۔ اتنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیوں کے بعد احکامات الہیہ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان سب کی اتنی پامالی کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہمارے زندگی سکون سے گزرے، ہماری زندگی اطمینان سے گزرے، ہماری زندگی کے اندر اطمینان ہو، تو یہ بہت ہی ناممکن ہے۔ اب آتے ہیں آج کے ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا آج کا ٹاپک انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ زیادہ سننے کا منتظر ہے۔ پیارے دوستو، ہم زندگی کے اندر سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانییں، دنیا کے اندر گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بغیر گزارتے ہوں۔ تو جب صاف ظاہر ہے ہم زندگی کا کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بغیر نہیں گزار سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر اللہ ہو؟ اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف، کہ چند ایک باتیں میں آج کی اس موضوع میں کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم کسی کی دعوت پر جائیں، پہلے تو یہ کہ کسی کی دعوت نہیں کرتے، بالفرض اگر کسی نے مجبوری میں، مشکل میں اگر کسی نے دعوت دے دی ہے، تو اس دعوت پر مینو میں کوئی مہنگی ڈش کا آرڈر نہ دیں۔ ہاں اگر ممکن ہے تو ان سے پوچھیں کہ آپ کے لیے کھانے کا اپنی پسند کا آرڈر دیں، کہ آپ نے ہی ہماری دعوت کی ہے اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق دعوت دیں، اپنی حیثیت کے مطابق آپ وہاں پر آرڈر دیں۔
حالانکہ دعوت کا مطلب کیا ہے کہ محضر جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے آپ وہ سامنے کر دو، وہ آپ دے دو، وہ آپ مہمان کو کھلا دو۔ اور آج ہمارے ہاں دعوتوں کا کوئی اور ہی کنسپٹ ہے، دعوت کسی اور بلا کا نام ہے۔ دعوت کا نام سنتے ہی میزبان سب سے پہلے تو کانپنے لگ جاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ دعوت کیسے کروں، میں اس دعوت کی ارینجمنٹ کے لیے میں کہاں سے لاؤں اس مہنگائی کے دور میں۔ اس مشکل میں، اس پریشانی میں وہ جب دعوت کرے اور اس کے بعد پھر ہم دعوت میں جا کر اپنی مرضی کے آرڈر دیں تو کم از کم اس وقت پھر اس کے ماتھے پہ بھی دیکھیں کہ کس انداز کی اس کے ماتھے پہ بالکل سلوٹیں اور پریشانیوں کے آثار نمودار ہو رہے ہوتے ہیں۔ لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ یا کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے، الا بطیب نفس من او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے مگر اس کی طیب نفس کے ساتھ۔ اگر اس دعوت کے اندر اس کی طیب نفس نہیں ہے، آپ اس کی حیثیت سے زیادہ مال منگوا رہے ہیں، تو پھر آپ خود سوچیں تو پھر ہم کیا ان نافرمانیوں کے بعد اپنے پیٹ کے اندر حرام ٹھونسنے کے بعد، حرام ڈالنے کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہماری زندگی سکون اور اطمینان سے گزرے گی، تو یہ بہت ہی ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رجل اشعث اغبر مد یدیہ الی السماء مطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام فانا یستجاب لها، کہ ایک شخص ہے پراگندہ حال ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے رو رہا ہے، حرام ہے ہر چیز کھانا پینا پہننا، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟